نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 10 تک 3 آیات کریمہ کی ہم نے تلاوت کی ہے. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. وما هم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اپنے زعم میں، اپنے خیال میں اللہ کو اور مومنوں کو چکما دیتے ہیں، یعنی ان کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر حقیقت میں وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہیں. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض تھا، یعنی کفر کا، نفاق کا مرض. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا. یہ 3 آیات کریمہ اور اس کے بعد کی 10 آیات کریمہ، مجموعی طور پر یہ 13 آیات ہیں جو کہ منافقین کے بارے میں ہیں. یاد رکھیے قرآن مجید نے ایمان اور کفر کے اعتبار سے 2 گروہ بیان کیے ہیں. ایمان اور کفر کے اعتبار سے کتنے گروہ بیان کیے؟ 2 ہی گروہ بیان کیے. سورہ تغابن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ هو الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں میں سے بعض وہ ہیں جو کافر ہو گئے اور بعض وہ ہیں کہ جو مومن ہو گئے. یعنی ایک گروہ مومن اور ایک گروہ کافر. قرآن مجید نے اس کے سوا کوئی تیسرا گروہ ایمان اور کفر کے اعتبار سے بیان نہیں فرمایا. تو جو ایمان کے اعتبار سے وہ گروہ جس کو ہم مومن کہتے ہیں، متقی کہتے ہیں، اس گروہ کا ذکر پہلی 5 آیات کریمہ میں سے 4 میں آ گیا. پھر ایمان اور کفر کے اعتبار سے دوسرا گروہ جس کو ہم کافر کہتے ہیں، اس کی آگے 2 شاخیں ہیں. اس کی آگے ایک شاخ یہ ہے کہ وہ کافر جو ظاہراً بھی کافر ہیں، باطناً بھی کافر ہیں.
یعنی اپنے زبان کے اعتبار سے بھی، اقرار کے اعتبار سے بھی، اور اپنی تصدیق قلب یعنی دل کے اعتبار سے بھی وہ کافر ہے۔ ان کا ذکر 2 آیات کریمہ میں گزر چکا ہے۔ اب وہ کافر کہ جن کا دل مومن نہیں لیکن ان کی زبان پر ایمان ہے، جن کے دل میں ایمان نہیں لیکن ان کی زبان پر ایمان کے الفاظ موجود ہیں، ان کافروں کا ذکر ہو رہا ہے، اور ان کو شرعی اصطلاح میں منافق کہا جاتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ منافق۔ منافق کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ منافق جو اعتقادی ہوتا ہے، دوسرا وہ منافق جو عملی ہوتا ہے۔ اعتقادی منافق کا مطلب یہ ہے کہ جس کے عقیدہ باطن میں ایمان نہ ہو، یعنی جس کے دل میں ایمان نہ ہو، ظاہراً زبان پر ایمان ہو، یہ اعتقادی منافق ہوتا ہے۔ اور دوسرا منافق وہ ہوتا ہے کہ جو ظاہر کے اعتبار سے بھی مومن ہوتا ہے، باطن کے اعتبار سے بھی مومن ہوتا ہے، لیکن اپنے اعمال کے لحاظ سے وہ کیا ہوتا ہے؟ منافق ہوتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دہی کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، جو کہ منافقین کی نشانیاں بتائی گئی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ منافقین کی 2 قسمیں ہیں۔ جیسے کافر کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ کافر جو کھلا ظاہری کافر ہے، ایک وہ کافر جو چھپا اور پوشیدہ کافر ہے۔ چھپے اور پوشیدہ کافر کو منافق کہتے ہیں۔ منافق کی 2 قسمیں ہیں، اعتقادی اور عملی۔ اعتقادی منافق کافر ہوتا ہے، جبکہ جو عملی منافق ہوتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا۔ عملی منافق کافر نہیں ہوتا، فاسق ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی جی؟ اب اگلی بات سنیں۔ منافق کا جو لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اخفاء الکفر و اظہار ایمان، کفر کو چھپانا اور ایمان کو ظاہر کرنا، یہ منافقت کہلاتی ہے۔ یہ کیا کہلاتی ہے؟ منافقت۔ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ اس کا سبب 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کا سبب کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ 2 میں سے کوئی چیز ہوتی ہے۔ یا بزدلی اس کا سبب ہوتی ہے، یا اس کا سبب مفاد پرستی ہوتی ہے۔ سبب نفاق کا، منافقت کا سبب یا تو بزدلی ہے یا مفاد پرستی ہے۔ یعنی کہ منافق نفاق کا مظاہرہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ بزدل ہوتا ہے، ڈرتا ہے، اپنی جان اور اپنے مال کے تلف ہونے سے خوف آتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ اس کا بھی ساتھ دیتا ہے، اس کا بھی ساتھ دیتا ہے۔ یعنی حق کا بھی ساتھ دے رہا ہوتا ہے، باطل کا بھی ساتھ دے رہا ہوتا ہے۔ حق کو کہتا ہے میں آپ کے ساتھ، باطل کو کہتا ہے میں آپ کے ساتھ۔ اہل حق کے ساتھ بھی اٹھتا بیٹھتا ہے، باطل کے ساتھ بھی اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کو بھی اچھا سمجھتا ہے، اس کو بھی اچھا سمجھتا ہے، برا اس کو بھی نہیں کہتا، برا اس کو بھی، کھل کر اس کی بھی مخالفت نہیں کرتا، کھل کر اس کی بھی مخالفت نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس کو خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے اپنی جان جانے کا، اپنے مال تلف ہونے کا، یا اپنی اولاد کے تلف ہونے کا نقصان اور اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس بزدلی کی وجہ سے وہ منافقت کرتا ہے۔ یا پھر دوسری وجہ یہ کہ بزدلی نہیں ہوتی لیکن مفاد پرستی ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے۔ اور مفاد پرستی اور لالچ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر میں ان کو بھی اپنے باطن کا حال نہیں بتلاؤں گا، ان کو بھی اپنے باطن کا حال نہیں بتاؤں گا، ظاہراً ان کا بھی ساتھ دوں گا، ظاہراً ان کا بھی ساتھ دوں گا، تو وقت آنے پر ان سے بھی میری ضروریات پوری ہوں گی، وقت آنے پر ان سے بھی ضروریات پوری ہوں گی۔ جہاں مجھے ان سے فائدہ حاصل کرنا ہوگا وہاں ان سے کروں گا، جہاں ان سے فائدہ حاصل کرنا ہوگا وہاں ان سے فائدہ حاصل کروں گا۔ اس کو کہتے ہیں مفاد پرستی۔ مفاد پرست ٹولہ روز اول سے موجود ہے، قیامت تک رہے گا۔ بات سنا لی؟ تو منافقت کے اسباب 2 ہیں، ایک بزدلی اور دوسرا مفاد پرستی۔ اب تیسری بات سمجھ لیجیے، منافقت اسلام کے اندر مکہ مکرمہ میں نہیں تھی۔ اس بات کو پلے باندھ لیجیے، منافقت اسلام میں
مکہ مکرمہ کے اندر مکہ مکرمہ میں دو ہی گروہ تھے، یا پکے کافر یا پکے مومن، یا ظالم تھے یا مظلوم تھے، بس تو تیسرا طبقہ جماعت وہاں نہیں تھی۔ یہی تو وجہ بنی مکہ سے اہل ایمان کے نکلنے کی وجہ یہی بنی کہ یہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہ اپنے ایمان کو چھپا نہیں سکتے تھے، چھپانا چاہتے نہیں تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ دار ارقم میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اٹھے بیٹھے اور دار الندوہ ابو جہل کی مجلسوں میں بھی اٹھے بیٹھے، ممکن نہیں تھا۔ وہ الگ اعلان، یا تو کافر تھے یا مومن تھے۔ بات مانی، اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے مہاجرین پکے ٹھکے مومن تھے۔ سارے مہاجرین کیا تھے؟ اب اگر کوئی آدمی ان میں سے کسی ایک کو مومن نہ سمجھے تو یہ اس کی حماقت ہے، حقیقت نہیں، کیونکہ مکہ میں دو ہی گروہ تھے، فمنکم کافر ومنکم مومن، بس۔ تیسرا گروہ کافروں کی بھی دوسری قسم نہیں تھی، کافروں کی بھی ایک ہی قسم تھی، الاعراب اشد کفرا، ٹھیک ہے، کفر میں سخت ہو۔ میں یہاں صرف لفظ اشد کی وجہ سے جملے کو پڑھا ہے کہ وہ اپنے کفر میں سخت بس، اور مومنین اپنے ایمان میں اتنے سخت تھے مومنین کہ دو لخت ہو گئے پر محمد کریم کا دامن نہیں چھوڑا، آگ کے انگاروں پر لٹ گئے پر محمد کریم کا ساتھ، آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئے لیکن محمد کریم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ہجرت کے وقت بیوی، بچوں، مال، جائیداد، ہر چیز سے معرومی کا سامنا کرنا پڑا لیکن محمد کریم کا ساتھ، اس سے پتہ چلا کہ وہ پکے اور ٹکے مومن تھے۔ اب یاد رکھیے منافقت کہاں آئی؟ تو منافقت پیدا ہوئی اسلام میں جب مسلمان مدینہ منورہ کے اندر آئے تو یہاں یہودیت سے منافقت آئی۔ کس سے منافقت آئی؟ یہودیوں سے۔ مکہ کے لوگ مزاج کے اعتبار سے تب بھی سخت تھے، مزاج کے اعتبار سے آج بھی سخت، اور مدینہ منورہ کے اصل باشندے تب بھی رقیق القلب تھے، آج بھی رقیق القلب ہے، تب بھی نرم دل تھے، آج بھی۔ یہ منافقت کہاں سے آئی؟ مکہ والے بھی نہیں تھے، اصل مدینہ والے بھی نہیں تھے، آئے کہاں سے؟ یہودیت سے۔ اور یاد رکھیے یہودی مدینہ کے اصل رہائشی نہیں تھے، یہودی مدینہ کے اصل رہائشی ارائیول تھے، باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے، یہ فلسطین سے بھاگے ہوئے بگوڑے تھے، تو یہاں آ کر کے آواز ہوئے تھے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ منافق اسلام میں آیا تو مدینہ منورہ میں آیا، مکہ مکرمہ میں، یہ بات یہ سمجھ میں آ گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کی مثال کہ جو مفاد پرست ہوتا ہے اس کی مثال دی ہے ایک ایسی بکری سے کہ جس کو جسمانی حاجت ہو، بڑے حضرات اس بات کو سمجھ گئے، جسمانی حاجت ہو، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے، فرمایا مثل المنافقی، منافق کی مثال کشاۃ العائرہ، اس بکری کی طرح ہے جس کو جسمانی حاجت ہوتی ہے تو وہ دو ریوڑ، ایک ریوڑ ادھر ایک ریوڑ ادھر، یہ اصل میں تو اس ریوڑ کی ہوتی ہے لیکن کبھی دوڑ کر گزر جاتی ہے کہ شاید حاجت وہاں سے پوری ہو جائے، وہاں سے پوری نہیں ہوتی تو حاجت پوری کرنے کے لیے ادھر دوڑتی ہے، یعنی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، مفاد پرستی کے لیے کبھی اس ریوڑ میں چلی جاتی ہے تو کبھی اس ریوڑ میں چلی جاتی ہے۔ یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے۔ منافق گویا منافق بھی اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مفاد پرست ہوتا ہے، کبھی تو مسلمانوں کے حلقے میں کبھی کفار کے حلقے میں، نہ یہاں کھل کر آتا ہے نہ وہاں کھل کر آتا ہے۔ منافق اس کو اگر آپ سمجھیں، جوا ہوتا ہے، جوا کیا کرتا ہے؟ زمین کو کھودتا ہے، زمین کو کھود اور اندر ہی اندر سوراخ کرتا ہے، وہ زمین کو، عمارت کو
میں نے کہا اخفاء الکفر و اظہار الایمان، یہ اپنے کفر کو چھپاتا ہے اور ایمان کو ظاہر کرتا ہے. باطن میں یہ کافر ہوتا ہے لیکن ظاہراً چونکہ ایمان کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، اس لیے یہ ایمان والوں کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے. اور یہ منافقت اللہ کے ہاں انتہائی شدید اور انتہائی مبغوض ترین چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس منافقت کو اس انداز میں بیان فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے اخوان العلانیہ، یعنی یہ منافقین ظاہراً تو آپ کے بھائی بنے ہوں گے، لیکن وہ اعداء السریرہ، باطناً یہ آپ کے بڑے دشمن ہوں گے. ظاہر میں آپ کے بھائی ہوں گے، آپ کے ساتھ بڑی محبت کی باتیں کریں گے، بڑی محبت کی پینگیں بڑھائیں گے، بڑے اچھے بول چال آپ کے ساتھ، بڑی اچھی جو ہے وہ محبت کی باتیں، لیکن اندرون کھاتا آپ کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوں گے، آپ کی عمارت اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہوں گے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی، وَذَلِكَ بِرَغْبَةِ بَعْضِهِمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کی بعضوں کی طرف رغبت ہے، وَالرَّغْبَةِ بَعْضِهِمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور بعضوں سے ان کو ڈر اور خوف ہے. یعنی بعض لوگوں کی طرف یہ اس لیے جاتے ہیں ان کی طرف ان کی رغبت ہوتی ہے جیسے کافر، اور بعض لوگوں سے یہ اس لیے اپنی کھل کے یعنی دل کی بات نہیں کرتے تو ان سے ڈر ہوتا ہے. جیسا کہ اگر مسلمانوں کو یہ کھل کر اپنی حقیقت بیان کریں گے تو مسلمان اپنی صفوں سے نکال دیں گے اور ان کو فائدہ نہیں مل سکے گا. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین فائدے اٹھایا کرتے تھے. کب؟ کہ جب جنگوں میں فتوحات ملتی تھی تو آگے ہو کر کھڑے ہو جاتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم بھی تو کلمہ گو ہیں، ہم بھی تو آپ کا ساتھ دینے والے ہیں، ہم بھی تو نماز پڑھنے والے ہیں، ہم بھی تو آپ کے پیچھے جمعے پڑھتے ہیں، ہم بھی تو آپ کے درس میں شریک ہوتے ہیں. رسول اللہ آپ کے ساتھی ہیں، ہمیں بھی حصہ دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی حصے دیا کرتے تھے. تو یہ دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ تعلقات اپنائے ہوئے تھے. لیکن حقیقت کیا تھی کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کی طرف یعنی کافروں کی طرف جاتے تو کہتے کہ ہم تو تمہارے ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، وہاں تو ہم صرف ٹھٹا مذاق کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کا مذاق بنانے جاتے ہیں، ہم تو اصل میں تمہارے ہیں. اور حقیقت میں یہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ، اے نبی مہربان آپ کے پاس منافقین آئیں گے یا آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں، قالوا نشهد، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. منافقین آ کر حضور کو کیا کہتے ہیں؟ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے، بات سچی کر رہے ہیں جھوٹی کر رہے ہیں؟ سچی ہے نا جی، لیکن اللہ کو چھوڑ کے واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتے ہیں کہ آپ اس کے رسول ہیں. یعنی اللہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اللہ بھی اس بات کا اظہار فرماتے ہیں آپ ہمارے رسول ہی ہیں. لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. حالانکہ دیکھیں منافق سچ تو بول رہے تھے، سچ بول رہے تھے نا، اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. ان کے جھوٹا ہونے کا اعتبار اللہ نے قلبی طور پہ کیا کہ ان کا من ان کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہا، لہذا یہ جھوٹے، لہذا یہ، ورنہ الفاظ جو انہوں نے ادا کیے ہیں وہ الفاظ بالکل درست ہیں. بات سمجھ یہاں ان کے جھوٹے ہونے کا اعتبار اعتقاد کے اعتبار سے کہ ان کا عقیدہ جھوٹا ہے. ان کا عقیدہ یہ نہیں جس کا اظہار کر رہے ہیں، عقیدہ کچھ اور ہے. ہاں الفاظ ان کے درست ہیں، الفاظ ان کے، اسی لیے اللہ نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. بات سمجھ. اب گویا کہ منافق اللہ کے ہاں مبغوض ترین طبقہ ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں منافقین کی سزا کے حوالے سے جہنم کا جب تذکرہ فرمایا تو فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے، یعنی جہاں پر ہر طرح کی
جو وہ طبقہ کون سا ہوگا؟ منافقین کا. وہ جماعت کون سی ہوگی؟ منافقین. تو گویا منافقت اللہ کے ہاں مبغوض ترین عمل. اب اسی کا یہاں پر تذکرہ ہے اور ان 3 آیات کریمہ میں منافقت کے بارے میں ہی بیان ہے. پہلی یہاں منافقین کی برائیوں کو بیان کیا گیا. پہلی برائی دھوکہ دہی، جھوٹ. دھوکہ دہی، اسی کو آج پڑھیں گے اور 3 آیتوں میں وہی بیان ہوا. دیکھیے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. دیکھیں یہاں پر بھی وہی بات، اب اللہ کے رسول ہیں ایسی ہی بات یہاں پر بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں وما هم بمؤمنین، ایمان نہیں رکھتے. یہاں بھی بالکل وہی طریقہ اختیار کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ الفاظ ان کے درست ہیں پر عقیدہ ان کا وہ نہیں جو الفاظ میں بیان ہو رہا وہ عقیدہ نہیں. اس لیے یہاں پر نفی ان کے عقیدے کی ہے. نفی ان کے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ ظاہر کچھ باطن، اور یہ جھوٹ ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں دھوکہ دینا. آپ کے ظاہر میں کچھ ہو، آپ کے باطن میں کچھ ہو، تو یہ دھوکہ دہی ہوتی ہے. اور اسی کے لیے اللہ نے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا. یہ اپنے گمان میں، اپنے خیال، اپنے ظن میں سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کو اور مومنوں کو کیا مطلب؟ کیسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ دیکھیں یہ مسلمانوں سے آ کر کے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو مسلمان ان کو اپنا ہی ساتھی سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے برتاؤ اپنا جیسا کرتے ہیں. ان کو اپنے ساتھ اٹھاتے، صدقات وغیرہ بھی دیتے، خیرات وغیرہ بھی دیتے، مال غنیمت میں، مال فیہ میں ان کو شریک کرتے وغیرہ وغیرہ. ان جو مسلمانوں کو حقوق ملتے تھے وہی حقوق ان کو بھی دیے جاتے تھے، اس لیے کہ یہ ظاہراً کلمہ پڑھ رہے تھے. اب اس چیز کو مد نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بظاہر مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا اللہ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا یخادعون اللہ، ورنہ اللہ کو دھوکہ کوئی دے نہیں سکتا. اللہ کو دھوکہ کوئی، یا یخادعون اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، میں لفظ کوشش استعمال کر رہا ہوں، جب وہ مسلمانوں کو اور رسول اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو گویا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا. اللہ عز وجل نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے میرے ولی کو، میرے دوست کو، میرے چہیتے اور لاڈلے کو تکلیف پہنچائی، جس نے میرے ولی کو تکلیف پہنچائی، فقد آذنته بالحرب، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. کیا مطلب ہوا کہ جس نے کسی اللہ والے کو تکلیف پہنچائی اس نے گویا اللہ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، اور جس نے اللہ کے ساتھ لڑائی مول لی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو ولی کو ستانا، صحابی کو ستانا، صحابی ولایت کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہوتا ہے. صحابی کو ستانا ہو یا عام ولی کو ستانا ہو، یہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے. جب ولی اور صحابی کا یہ حال ہے تو جس نے نبی کو ستایا ہو اس کا کیا حال ہو؟ بات ہماری یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخادعون اللہ والذین، اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں اپنے خیال میں. اس لیے کہا اپنے خیال میں، دھوکہ دے نہیں سکتے لیکن دھوکہ دینے کا اپنے خیال میں، اپنے ذہن میں سوچتے ہیں ہم دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وما یخدعون الا انفسهم، ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے. ہمیں دھوکہ کیا مطلب؟ اللہ کو تو دھوکہ دے نہیں سکتے، مسلمانوں کو تو بظاہر دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ پاک اس کا بھی جواب دیتے ہیں نہیں، ان کو بھی نہیں دے سکتے. اگر ہم نہ چاہیں تو ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، ہم نہ چاہیں تو ان تک کوئی اذیت ان کی پہنچ نہیں سکتی. یہ بات سمجھا کی نہیں؟ بظاہر منافق ہو یا کوئی بھی انسان، ایک انسان دوسرے انسان کو بظاہر تکلیف
تکلیف پہنچاتا ہے، لیکن اللہ نے اس تکلیف حقیقی کی نفی فرمائی ہے کہ حقیقی طور پر ایک انسان دوسرے انسان کو، ایک مخلوق دوسری مخلوق کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اس نقصان کا حکم اللہ نے لکھا رہا۔ کہتے ہیں مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے، کہتے ہیں نا جی، یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ بعض اوقات انسان کسی کو اذیت تکلیف دینا چاہتا ہے، ہر حربہ استعمال کر لیتے تھے، کامیاب نہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ کوئی ذات ہے جو اس کے حربوں کو کامیاب نہیں ہوتی۔ تو یہاں یہی اسی بات پر اشارہ کیا گیا کہ اللہ اور اس کے بندوں کو دھوکہ دینے کا ان کا خیال غلط ہے۔ حقیقت میں یہ دھوکہ دے رہے اپنے آپ کو، اس لیے اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے۔ کوئی بھی آدمی جب کسی اللہ والے کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، اذیت پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو یاد رکھیں اللہ والے کو اس کی اذیت سے نقصان نہیں ہوگا، حقیقی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اذیت پہنچانے والے کو اذیت پہنچانے کا نقصان ضرور ہوگا۔ مسلمان کو ستانے کا، اللہ کے ولی کو ستانے کا، اللہ کے نیک بندے کو ستانے کا نقصان ضرور، اور وہ نقصان کیا ہوگا؟ یاد رکھیے دنیا کے اندر مکافات عمل کا شکار ہوگا۔ دنیا کے اندر کیا ہوگا؟ اس جیسی اذیت اسے بھی دنیا میں پہنچے گی ایک، اور آخرت کے اندر اسے سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو نقصان کس کا ہوا؟ اللہ کے ولی کا یا اذیت پہنچانے والے کا؟ اذیت پہنچانے۔ اسی لیے فرمایا وما یفتحون الا انفسهم، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے وما یشعرون، اور اس دھوکہ دہی کا، یعنی اس نقصان کا جو ان کو خود پہنچ رہا ہے، اس کا یہ شعور نہیں ہوتے، احساس نہیں، ان کی نیچر اور ان کی طبیعت اور فطرت خراب ہو گئی ہے، اب انہیں اس نقصان، انہیں یہ نقصان لگتا نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ کس چیز کا مرض ہے؟ نفاق، کفر کا، یہاں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں حسد کا مرض ہے، کہ مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں، جیسی فرمایا فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کا مرض اور بڑھا دیا۔ کیسے بڑھا دیا؟ مسلمانوں کے لیے یہ تکلیف چاہتے ہیں، مسلمانوں کے لیے شکست چاہتے ہیں، مسلمانوں کے لیے تعداد میں کمی چاہتے ہیں، اللہ ان کی تعداد کو بڑھا رہے ہیں، جنگوں میں فتوحات دے رہے ہیں، مسلمانوں کی کمزوری کو قوت میں بدل رہے ہیں۔ تو یہ چاہتے ہیں کمزوری، اللہ قوت میں بدل رہے ہیں، انہیں اور تکلیف ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو فتوحات مل رہی، شکست چاہتے ہیں، اللہ ان کو اور تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ظاہر ہے دنیا کے اندر یہ بات ذہن میں رکھیے، جب کوئی انسان کسی سے حسد کرتا ہے، اس کی ترقی کو دیکھ کر جیسے جیسے اس کو ترقی ملتی جاتی ہے، حسد کرنے والے کے اندر اور من کی آگ بڑھتی جاتی ہے۔ اس من کی آگ کا بڑھنا، یہ جو اندر کا جو مرض بڑھ رہا ہے، اسی مرض کے بڑھنے کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا۔ یہ مزید چلتے رہیں گے۔ موتوا بغیظکم، اپنے غصے میں، اپنے غضب میں، اپنے حسد میں چلتے رہو، مر جاؤ، مرتے رہو۔ موتوا بغیظکم، اپنے غصے میں مرو، اپنے غضب میں ہلاک ہو جاؤ، تباہ و برباد ہو جاؤ۔ اور یہی حسد کی کا نقصان ہے۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، انسان کو اندر سے کیا کر دیتا ہے؟ کھوکھلا۔ فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب، جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ دکھ، یہ جھوٹ جو ہے اس کی وجہ سے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جھوٹ جو ہوتا ہے یہ اللہ کے ہاں بڑا ہی مبغوض عمل ہے، بڑا برا عمل ہے، لیکن یاد رکھیے جھوٹ کی کچھ اقسام ہیں۔ بعض اوقات جھوٹ کفر ہوتا ہے، بعض اوقات جھوٹ حرام ہوتا ہے، بعض اوقات جھوٹ جائز ہوتا ہے۔ یہ ذرا سمجھ لیجیے، ہر جھوٹ کی سزا دردناک عذاب نہیں ہے، ہر جھوٹ کی سزا دردناک عذاب۔ جھوٹ کی پہلی قسم ایمان کا جھوٹا دعویٰ کیا جائے تو یہ جھوٹ کفر ہے۔ ایمان کا جھوٹا دعویٰ کیا جائے تو یہ جھوٹ کیا ہے؟ جس کا اظہار یہاں پر اللہ نے منافقین کے لیے کیا۔ میں یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وما هم بمؤمنین، یہ ایمان نہیں رکھتے، یعنی جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے لیے دردناک
कौन सा हुआ? कुफरिया। ये झूठ कौन सा हुआ? एक झूठ वो है जो कुफरिया होता है, और कुफरिया झूठ वो होता है जो झूठा ईमान का दावा किया जाए, तो ये क्या होता है? कुफरिया झूठ होता है, और इस पर दर्दनाक अज़ाब है। नंबर 2, झूठ बोलने वाला झूठ इसलिए बोल रहा है कि किसी को नुकसान पहुंचाना मकसूद है, किसी को धोखा देना मकसूद है, किसी के साथ फ्रॉड करना मकसूद है, किसी को तकलीफ देना मकसूद है, इसलिए झूठ बोल रहा है। तो ऐसा झूठ शरीयत में हराम है, कुफर नहीं लेकिन हराम है। ये अकीदे की बुनियाद नहीं, अमल की बुनियाद। अमलन जो ऐसा झूठ होगा वो क्या होगा? हराम होगा, कुफर नहीं। नंबर 3, वो झूठ जो होता तो बज़ाहिर झूठ है, होता तो बज़ाहिर झूठ है, लेकिन उसमें मसलहत होती है। उसमें मसलहत क्या होती है? किसी की जान बचाना मसलहत होती है, किसी को जालिम से बचाना मकसूद होता है, किसी को मकतूल बनने से बचाना मकसूद होता है, या दो लड़ने वालों के दरमियान, दो खफा और नाराज लोगों के दरमियान सुलह कराना मकसूद होती है। ऐसी सूरत में जो झूठ बोला जाता है शरअन वो कुफर भी नहीं है, शरअन वो हराम भी नहीं है, बल्कि शरअन वो जायज़ है। मिसाल के तौर पर एक दो मिसालों से आप बात समझेंगे। एक मिसाल ये है कि एक आदमी दौड़े चला रहा है, कांपता दौड़ता हुआ आ रहा है, और आप मस्जिद के गेट पे खड़े हैं और सामने गेट खुला हुआ है, सामने वाला प्लाट का गेट खुला हुआ है थोड़ा सा, और वो कांपता कांपता आदमी हल्की सी आवाज में आपको आवाज दे रहा है कि मेरे पीछे कत्ल करने वाला दौड़ रहा है, और खुद अंदर छुप गया था और दरवाजा बंद कर देता है, और पीछे आप देखते हैं कि वाकई एक बंदा बंदूक लेके दौड़ा आ रहा है। आपसे पूछता है कि यहाँ एक आदमी आपने देखा, अब आपको समझ आ गई कि वो जो पहले बोल रहा था वो सच बोल रहा था कि कोई ताकत दौड़ता हुआ आ रहा है। तो यहाँ शरीयत ने आपको इजाजत दी है कि आप झूठ बोल लें। क्यों? मसलहत इसी में है कि अगर आप झूठ बोल के उसकी जान बचा सकते हैं तो जान बचा लें। आपके मुझे मालूम नहीं, आप क्या मुझे मालूम नहीं, आप सरासर झूठ बोल दें कि मैंने नहीं देखा, हालांकि झूठ है, लेकिन बिल्कुल सरासर झूठ है, लेकिन ये झूठ शरअन जायज़ है। क्यों? इसलिए कि मसलहत है कि आप एक आदमी की जान बचा लें। बस मानी। इसी तरह मिसाल के तौर पर दो लड़ने वाले आदमी, दो खफा लोग, नाराज लोग हैं, उनके दरमियान बड़ा आपस में क्लेश चल रहा है, और आप चाहते हैं कि इनके दरमियान सुलह करवाई जाए। आप सुलह करवाने के लिए एक को जाकर के बोलते हैं फलां आदमी को आपके आपने बड़ी अच्छी तारीफ करता है, वो हमारे पास गुलाम जगह पे बैठा हुआ था, उसने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, आपने बड़ी तारीफ की। अब ये झूठ बोल रहे हैं, नहीं की उसने तारीफ, लेकिन वो कह रहा है कि उसने तारीफें की, और फिर इसी तरह वो दूसरे के पास जाकर के कहता है हाँ तो आपके हाथ में बड़ा नरम दिल है, बड़ा अच्छा है। कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कहता नहीं जनाब मैंने अपने कानों से सुना है, मैं सच बोल रहा हूँ। अब ये जो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर झूठ बोल रहा है, ये झूठ क्यों बोल रहा है? ताकि इन दो लोगों के दरमियान क्या हो जाए? सुलह हो जाए। तो ये झूठ मसलहत की बुनियाद पर है, और याद रखिए दरोगे मसलहत आमेज पे, मसलहत आमेजी के लिए, मसलहत हासिल करने के लिए, मुसालहत पैदा करने के लिए, किसी अच्छाई और खूबी को पैदा करने के लिए झूठ बोलना बेहतर है उस सच से, अज़रास्तिये फितना अंगेज, उस सच से कि जिस सच में फितना पैदा होता हो, जिस सच से फितना पैदा होता हो, उस सच से ये झूठ ही बेहतर है। क्या मतलब? देखें, ये सुलह सफाई कराने वालों के दो लड़ने वालों के दरमियान सुलह कराने के लिए झूठ बोला, ये ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि दो राजी लोग थे, बनिस्बत इसके दो राजी बाजी लोग थे, रिश्तेदार थे, आपस में बड़े अच्छे, एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन एक आदमी उठा और उसने एक की बात दूसरे के कान में डाल दी। बात सच्ची की, बात सच्ची की, जो बात इसने की थी वही बात की है, जिसको हम गीबत कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? गीबत कहते हैं। ये गीबत इसने इसके हक में उसने उसके सामने जाकर कर दी, इससे क्या हुआ? फितना खड़ा हो गया, उसके दिल में इसके लिए नफरत पैदा हो गई, उसने इसके लिए कुछ ना कुछ कहा, इसने उसके लिए कुछ ना कहा। अब क्या हुआ? हालात यहां तक नौबत पहुंची कि जो शीरो शकर थे वो आपस में दस्तो गरिमा हो गए। ये फितना अंगेजी का झूठ पैदा करने, सच वो पैदा करना, यानी फितना अंगेजी पैदा करने वाला सच, ये बहुत बुरा है।
بنسبت اس جھوٹ کے. وہ جھوٹ زیادہ بہتر ہے جس نے دو دست و گریبان لوگوں کو شیر و شکر کیا. تو ایک دوسرے کو پیار محبت پیدا کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے دماغ سے صفائی کرنے کے لیے جو جھوٹ بولا جائے وہ جھوٹ جائز ہوتا ہے، حرام اور کفر نہیں ہوتا. تو ہر جھوٹ کے لیے دردناک سزا نہیں ہے، بلکہ اسی جھوٹ کے لیے دردناک سزا ہے کہ جو کفریہ جھوٹ ہو. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما.